ابھی باپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو مجھ سے 10-15 سال بڑی ہے، تو نے میری ماں کو اچھی طرح دیکھا، میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، بتا نا میری ماں کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ آؤ اس رات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہا۔ تو نبی ہیں، ان کے پاس تو سارا دین ہے، بہن کو ایک آدھی دعا بتا دیتے خزانے مل جاتے، بہن کو بتا دیتے کہ فلاں نماز میں یہ تسبیح اور اضافہ کر لے، قسمت اور پلٹ جاتی۔ کیا کہا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی جا کے پوچھا ہے کسی مولوی سے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس رات سیدنا ام ہانی کے جب گھر پہ پہنچ گئے تو کیا کہا محمد الرسول اللہ نے اپنی بہن سے؟ آؤ مسلمانوں دل تھام کے سنو۔ جب ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا، ایک چٹائی کھجور کی بچھا دی گئی، ایک پھٹا بوریا بچھا دیا گیا، یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں۔ تو نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر بیٹھے تھے نا تو علیہ السلام نے فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، تو بھی تو آ نا، یہاں میرے سامنے بیٹھ۔ اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا، بھانجے بھی آ کر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کی بہن کے بچے بھی بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام ادھر دنیا داروں کو دیکھو، جو جس لائن کا ہے وہ اسی لائن کی ڈینگیں ہانکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس رات کیا کہا؟ ام ہانی سامنے بیٹھی ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی اس رات، میرا ایمان ہے کہ آسمان پھٹ گیا تھا، زمین کی چھاتی چر گئی تھی۔ اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے ہانی تجھے پتہ ہے کہ میری پیدائش سے چند مہینے پہلے میرے ابا حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہانی میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے، تو بتا نا میرے ابو کیسے تھے، بتا نا سیدنا عبداللہ کا خد و کال کیسا تھا، میرے والد نظر کیسے آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی زبان کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی اللہ کے نبی زاروں قطار رونے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، کچھ تو ہی بتا مجھے میرے ابا کے بارے میں۔ ہانی کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ اتنے پیارے تھے، حضرت عبداللہ کا قد و کاٹ بڑا خوبصورت تھا، ان کی چال بڑی درمیانی تھی، ان کا لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ فرمایا جب میں ان کے والد کے تمام صفات بیان کرتی ہوں نا ابھی باپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو مجھ سے 10-15 سال بڑی ہے، تو نے میری ماں کو اچھی طرح دیکھا، میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، بتا نا میری ماں کیسی تھی، بتا نا سیدہ آمنہ تھی کیسی؟ مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے اس رات اپنے ابو کو یاد کیا، اپنی امی کو یاد کیا، اپنے دادا کو یاد کیا، اپنے بھائیوں کو یاد کیا، اپنے چچا کو یاد کیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دی یہ بات، یہ بتا دیا تمہیں کہ جب تم اونچے مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ 6 سال کے ہیں، امی چلی گئی۔ کتنے سال کے بھائی؟ 6 سال کے امی چلی گئیں۔ ام ایمن ساتھ میں ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کی تدفین کے بعد نیچے آئی تو رسول اللہ نظر نہیں آتے، 6 سال کے ہیں، کہیں غائب ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ ابوا پہاڑی کے اوپر سے رونے کی آواز آ رہی، میں بھاگ کے اوپر گئی تو 6 سال کے محمد اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے۔ فرمایا امی تو مجھے چھوڑ گئی، فرمایا تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اور پھر اس 6 سال کے بعد مسلمانوں 63 سال کے محمد مدینے سے مکے چلے حجۃ الوداع کے لیے، اس ابوا پہاڑی کے قریب سے گزرے، 1,24,000 کا لشکر، 1,24,000 کا لشکر رواں دواں ہیں۔
محمد رسول اللہ نے جب ابوا پہاڑی کو دیکھا اپنی اونٹنی موڑی, ابوا پہاڑی پر رکے, اپنی ماں کی قبر کے پاس اترے, بیٹھ کے ہزاروں قطار رونے لگے. فرمایا میری ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. 63 سال کے محمد پھر بچوں کی طرح روتے. 1,24,000 کا لشکر رک گیا, حیران ہے, پریشان ہے, ہزاروں قطار لوگ رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ دونوں گھٹنے اٹھائے, سر اس میں رکھا, اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی. سارے حیران ہیں, سنو تمہارے نبی نے کیا کیا مسلمانوں. نبی علیہ السلام نے یہ کیا, جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے نا, جب 63 سال کے تھے, جب ابوا پہاڑی پر رکے تو سیدنا ابو بکر نے ایک بار پھر آ کے جفی ڈالی, یا رسول اللہ بس کیجئے, یا رسول اللہ آگے مکے میں لوگ انتظار کرتے ہیں. ارے قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تاریخی بات کہی سیدنا ابو بکر پہ. فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا, آج کی رات یہیں ابوا پہاڑی پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا, آج میں اپنی ماں کے پاس نہیں چاہتا. میں یہ رسول اللہ کا دین ہے مسلمانوں, یہ رسول اللہ کا دین ہے. انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حکومت میں رشتے کیسے نبھانے, انصاف کر کے, معاف کر کے, رشتہ داریوں میں رشتے کیسے نبھانے, ان کو اپنا وقت دے کے ماں باپ سے کیسے رشتے نبھانے, ان کے لیے اپنا وقت قربان کر کے جو چلے گئے ان سے رشتے کیسے نبھانے, ان کو یاد کر کے رسول اللہ نے قدم قدم پہ مسلمانوں اپنے کردار سے ہمیں تربیت دی ہے. اگر اب بھی مسلمانوں کو دین سمجھ نہیں آئے گا تو کوئی فتویٰ, کوئی مسئلہ ان کو دین سمجھا نہیں سکتا ہے. خدا کی قسم اگر اب بھی ماں باپ کسی کے ناراض ہیں, پیر پڑ جاؤ, جا کے ان کے پیر پڑ جاؤ, جب تک راضی نہ ہو سر نہ اٹھاؤ, پیر پڑ جائیے ان کے. اور جو ناراض ہیں ان کو منائیے. جو پرانے دوست اس انتظار میں ہے نا کہ ایک دفعہ تمہارا فون آئے گا, اور اگر کسی کو یہ مان ہے کہ تمہارے گھر سے کچھ آئے گا, اس کی عزت بڑھ جائے گی, تو اس کا مان ٹوٹنے نہ دو. مذہب کی اینک لگا کے کبھی غریب کو نہ دیکھنا, اور مذہب کی اینک لگا کے کبھی انصاف نہ کرنا, کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم دنیا کو عزتیں بانٹنے آئے ہیں, ہم دنیا کو محبتیں بانٹنے آئے ہیں, ہم دنیا کے اندر نفرت کا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے واقعات آج سنے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.